الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس کے بیچ کا ٹکڑا ہے یہ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں آج آپ کے سامنے بات رکھنی ہے کہ یہ عزت جو ہے اسلام نے ہی ہمیں دی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی ضروری اور خاص ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو بہت کم کی جاتی ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام لے کے اٹھے تو اس وقت جو ہے حالات یہ تھی کہ مکہ کے اندر بہت بری حالات تھی انسانوں کی، اور وہ خاص طور سے قریش جن کے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ ایسے لوگ تھے جن کے اوپر کوئی حکمران بھی بننا نہیں چاہتا تھا، جن کے اوپر کوئی بادشاہ بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسے جاہل اور اجٹ لوگ تھے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر 1000 سال 100 سال ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، خاندانی کشاکش ان کے اندر برپا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے عورتوں کی عزت نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے بیٹیوں کو جو ہے پیدا ہوتے ہی جو ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے زندہ۔ شراب نوشی عام ہے، جوا عام ہے، شتربان ہیں یعنی اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، کوئی زیادہ کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، زیادہ تر جو ان پڑھ لوگ ہوا کرتے تھے، بہت کم لکھنے پڑھنے والے لوگ۔ ایسے لوگ جہاں پر آپ دیکھیں گے، اگر ہم میپ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو رومن اور پرشین امپائر بالکل اوپر موجود ہیں، نیچے جو ہے یمن میں بھی عیسائیوں کی حکومت موجود ہے، لیکن جو یہ جزیرہ نما عرب جو ہے اس کے اندر کوئی حکمران بننے کو تیار نہیں۔ کیونکہ ان کے اندر جو ہے اوپر کوئی حکمرانی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس طرح کے لوگ تھے، لڑاکو قسم کے لوگ۔ آپ دیکھیں خود ان کے قبیلے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر بھی کوئی ایک بادشاہ مقرر نہیں تھا، ان کے بھی سردار ہوتے تھے قبیلوں کے، اور ان کے اندر بھی آپس میں جو ہے چپلش اور لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت لے کے اٹھے ہیں تو وہ اونٹ چرانے والے، وہ شتربان جو تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت بخشی کہ جنہوں نے آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اوپر سب انہوں نے جو ہے غلبہ حاصل کرا، لیکن اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو لٹ کر رکھ دیا۔ بہت بڑی سلطنت قائم وجود میں آئی اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام قبول کرا۔ اقبال کا شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ وہ شتربان، وہ اونٹ چرانے والے جنہوں نے اپنے سینکڑوں دیوی دیوتا بنا رکھے تھے، لات ہبل عزا اور منات قسم کے دیوتا ان کے آگے سر سجدہ کرتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کرا ہے تو انہوں نے جو ہے توحید کی دعوت کو اس طرح سے بوسٹ کرا کہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے ان کے پیروں تلے اور گھٹنوں پہ آ کے گر گئیں۔ یہ اسلام نے عزت ان کو بخشی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا کچھ ہسٹری کا مطالعہ بھی کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شراب بھی پیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے مسلمانوں پر ایمان لانے کے بعد ان پر ظلم ستم بھی کر رہے تھے، لیکن جب آپ نے جو ہے اسلام قبول کرا تو آپ خلیفہ دوم بنے، دوسرے خلیفہ، یعنی اسلام کے اندر جو دوسرے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ آپ بنے، اور آپ نے جو ان کا باپ، وہ حضرت عمر کا باپ خطاب، وہ یہ کہا کرتا تھا تو امیر ہے، اس سے بھیڑیں نہیں چرائی جاتی، لیکن جب آپ خلیفہ بنے ہیں دوسرے خلیفہ تو آپ نے جو زبردست نظم مقرر کرا ہے، آپ اس کے اگر آدمی اش کر کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پولیس کا محکمہ پہلی مرتبہ جب وجود میں آیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھاڑ کے پھینکایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ وہ عمر جن کا باپ انہیں کہتا تھا تو اس سے بھیڑی چرائی نہیں جاتی، جب انہوں نے اسلام قبول کرا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ عزت مسلمانوں کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دین قبول کرنے پر، توحید قبول کرنے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے اوپر مسلمانوں کو ملی۔ اسی طرح سے آپ دیگر صحابہ کو دیکھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ان کا کوئی وجود نہیں تھا مکہ کے اندر، غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کرا تو آپ دیکھیں گے مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے اذان دینے والے پہلے شخص وہ بنے، خانہ کعبہ، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دینے والے پہلے شخص کا اعزاز انہیں جو ہے ملا، اور بڑا ہی انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں سیدنا کہا کرتے تھے کہ ہمارے سردار۔
یہ مقام، یہ مرتبہ. اور آج بھی آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنے احترام کے ساتھ ہم لیتے ہیں، جن کے آگے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں. اس معاشرے کے اندر جو ان کی عزت نہیں تھی، کچھ عزت نہیں تھی، اس کے باوجود آپ دیکھیں آج اسلام نے انہیں عزت بخشی کہ آج ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ شام کے بازاروں کے اندر بکنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ خریدنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کرا تو ان کو یہ عزت ملی، یہ شرف ملا اسلام قبول کرنے کے وجہ سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو: عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، اور معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین. ان سے قرآن سیکھو. سیکنڈ نمبر پر سالم مولا ابو حذیفہ کا ذکر کیا. جب ہجرت کے بعد حضرت عمر فاروق نے قباء کی مسجد کے اندر، جب قباء کے مقام پر پہنچے، وہاں نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا، تو حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کو کہا کہ ہماری امامت کرائیے. یہ اعزاز انہیں بخشا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے والے تھے، یعنی ان کے خنجر لگا دیے تھے، زخم لگا دیے تھے ابو لؤلؤ فروز نے، تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ابھی سالم مولا ابو حذیفہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد انہیں خلیفہ مقرر کر دیتا، یعنی تیسرے خلیفہ وہ بنتے جن کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا. یہ اعزاز، یہ مقام اسلام نے جو ہے مسلمانوں کو دیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعلق سے آتا ہے کہ ان کو بھی یہی کچھ ان کے حالات تھے، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے مکہ کے اندر. تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں جو ہے فرقان بنا دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی تعلق سے حدیث بیان کی کہ حضرت عمار کو یہ بشارت دی کہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور حضرت علی کا دور آیا، تو صحابہ کرام اور مسلمان یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت عمار کس فوج کے ساتھ ہیں، کس لشکر کے ساتھ ہیں. اور جس لشکر کے ساتھ ہوتے تھے، لوگ اگر اپوزٹ میں ہوتے، اپوزٹ سائڈ ہوتے یا اپوزیشن میں ہوتے، تو جنگ چھوڑ کے چلے جاتے. انہیں پتہ لگ جاتا کہ عمار جس فوج کے اندر ہے، جس لشکر میں شامل ہے، تو وہ حق پر ہوگا. یہ فرقان بنا دیا عمار ابن یاسر کو، جن کو مکہ کے اندر کوئی عزت اور کوئی ویلو وقت نہیں تھی، دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. اور آج حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا نام ہے اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر بھی ان کا جو ہے ایک بڑا اہم رول ہے. یہ عزت بخشی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کی کوئی ویلو وقت نہیں تھی. اب آج کی بات ہم کریں تو آج کا حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی ویلو وقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم جو ہے نسلی مسلمان ہیں، ہم جو ہے ہمارے جو ہے وراثت میں ہمیں دین ملا، تو ہم نے اس کو مان تو لیا، لیکن اس کو دل سے ہم نے تسلیم نہیں کرا، اس کی تعلیمات کو نہیں مانا، قرآن مجید کو نہیں سمجھا. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو زوال پذیر کر دیتا ہے. یہ کچھ حال آج ہمارا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے دامن چھڑایا، اسلام کو بھول گئے. نہ ہماری زندگی کا پیدائش سے لے کے میت تک، اس کے بیچ کا اور ان دونوں کا، یعنی پیدائش سے لے کے میت تک کوئی معاملہ اسلام کے طریقے پہ نہیں چل رہا ہے. ساری چیزیں جو ہے غیر اسلامی ہو چکی ہیں، مشرکوں کے ہم نے جو ہے رسم و رواج جو ہے اڈوپٹ کر لی ہیں. یہی کچھ حالت ہماری ہے، اس لیے دنیا بھر میں جو ہے ہم پر جو ہے پریشانیاں آ رہی ہیں. اگر ہم فرقہ پرستی کے اندر سے نہیں نکلیں گے اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ختم نہیں کریں گے اور اتحاد قائم کر کے صحیح اسلام کی جو ہے دعوت نہیں دیں گے اور اقامت دین کی جدوجہد میں نہیں لگیں گے، تو ہمارا یہی حال ہوتا رہے گا. صحابہ کرام کم تھے، قلیلا بعیدا، کم تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کری. اور آج ہم جو ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہیں، لیکن ہماری کوئی ویلو وقت نہیں ہے. ہمارے اتنے اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی جو ہے ویلو وقت نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کہ ہم نے جو ہے اسلام کا دامن چھوڑا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر سے اپنا رحمت والا معاملہ ہٹا دیا، رحمت کا معاملہ ختم کر دیا. جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی، اس کی دین کی دعوت کی جدوجہد کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی قطاریں لگا سکتا ہے آج بھی. لیکن اصل کام یہ ہے کہ ابھی کرنے کی کوشش کریں اس کو. ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زمان و مکاں لا الہ الا اللہ. کہ یہ ہماری خرد، ہماری عقل جو ہے زمان و مکاں یعنی پریزنٹ کی اور حالات اور واقعات کی جو ہے زناری یعنی اسے کہتے ہیں زناری، جو برہمن اپنے جو دھاگا باندھتے ہیں، زناری سے مراد یعنی پجاری بن چکی ہے زمان و مکاں کی. نہ ہے زمان و مکاں لا الہ الا اللہ. یہ زمان و مکاں کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ صرف جو رہے گا. یہ سب چیزیں عارضی ہیں،
باقی رہنے والی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔